لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور اسی ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، تو جواب یہ دیا گیا تھا کہ تقوی اصل ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل ہونے نہ پائے، بلکہ ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے نامہ عمل کو ایک لگن میں، تمہارے اعمال کو ایک تشت میں رکھ کر کے پوری دنیا میں گھمایا جائے اور اس پر کوئی پردہ نہ ہو، تو ایسی کوئی چیز تمہارے نامہ عمل میں نہ ہو کہ جس سے تم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ تو یہ ہے تقوی۔ اور اسی بنا پر جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے وہ گناہان کبیرہ سے متعلق ہے، اور اس پر جو ہے وہ کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن بیچ میں یہ چیز روک دی گئی تھی کہ اب یہ ایام شہادت ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے، اس لیے اب یہ ایک دو روز گفتگو چل رہی تھی ہمارے اور آپ کے مولا کے سلسلے میں، اور آج تو خاص کر کے اس لیے کہ اسی ہمارے عظیم مولا کی شہادت کی تاریخ ہے، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا: علی خیر البشر من شک فیہ کفر۔ علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے۔ تو اب آپ بتائیے، جو علی کے بارے میں شک کر لے، اگر اس کا ایمان نہیں بچ سکتا تو دشمن علی کیسے مومن ہو سکتا ہے، اور کہاں کا ایمان اس کے پاس رہ سکتا ہے؟ یا فرماتے حب علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ یہ پچھلی مجلس میں نقل کیا گیا تھا اس حدیث کو کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ بلکہ پیغمبر کے یہ حدیث یہی بلکہ کافی ہے کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا: علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، مجھ کو یا تم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، خدا کو یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، یعنی علی علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے کہ جس کی حقیقت تک ہمارا پہنچنا ناممکن ہے، جن کی فضائل تک ہمارا، فضائل تو چھوڑیے آپ، ذات تو چھوڑیے آپ، شخصیت تو چھوڑیے آپ، مولا کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، ہم ان حدیثوں کا صحیح مطلب تو سمجھ نہیں سکتے، تو ذات کو کیا سمجھیں گے، شخصیت کو کیا سمجھیں گے؟ ایک دو روایتیں میں نقل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آتا ہوں کہ مولا کائنات کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ بہت مشہور روایت ہے پیغمبر ہی کی، مولا کائنات کے سلسلے میں سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا علی انت بمنزلت الکعبہ،
علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پہلے ہم اس حدیث کو واقعاً ہم اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھ پائے؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے۔ کبھی تو واضح ہے اس میں کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بتائیے علی افضل ہے یا کعبہ؟ سوال۔ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ علی افضل یا کعبہ، جواب کیا ہے؟ علی یا کعبہ؟ ابھی ناراض مت ہوئیے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں کعبہ، آپ کہتے ہیں علی، دلیلیں کیا ہیں دونوں کے پاس؟ میں کہتا ہوں کعبہ افضل ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کعبہ بیت اللہ ہے۔ اگر دنیا کا مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے سر نہ جھکائے، مسلمان نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ تو نماز کدھر رخ کر کے پڑھی جائے گی؟ کعبے ہی کی طرف۔ تو کعبے کی مرتبہ یہ ہے کہ جو کعبے کی طرف رخ کر کے سر نہ جھکائے وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کعبہ افضل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں فرض کیجئے علی، آپ کی دلیل کیا ہے؟ اب آئیے اس پر پہلے بحث کر لی جائے۔ دیکھیے جو کچھ ہمارے دماغ میں آتا ہے، سوچنے میں تو کچھ نہیں جاتا ہے نا، کہ اگر مجھ کو 5 کروڑ مل جائے گا تو یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ آنکھ کھلی، جیب میں 50 روپے ہیں، افضل کون ہے؟ وہ 1 کروڑ جو دماغ میں تھا یا وہ 50 روپے جو جیب میں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ جو کچھ دماغ میں آتا ہے، بہت توجہ سنیے میں جو کہاں لے جا رہا ہوں، جو کچھ دماغ میں آتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ افضل اور اشرف کون ہے؟ جو چیز موجود ہے۔ تمام موجودات ان کی 2 قسمیں ہیں، یا ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ افضل اور اشرف کون ہے؟ جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ تمام بڑھنے والی چیزیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یا ان کے اندر حس پائی جاتی ہے یا حس نہیں پائی جاتی۔ افضل اور اشرف کون ہے؟ کہ جس کے اندر حس پائی جاتی ہے۔ تمام حساس چیزیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یا ان کے پاس عقل ہے یا عقل نہیں ہے۔ افضل اور اشرف کون ہے؟ جس کے پاس عقل ہے۔ تمام عقلاء جتنے عقل والے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یا عالم ہے یا جاہل ہے۔ افضل اور اشرف کون ہے؟ کہ جو عالم ہے۔ ٹھیک۔ اب جتنے علم والے ہیں تمام علماء ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں اور یہاں آ کے سیکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تم کو اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں، تو کتنی تو ہو گئی قسم؟ 2۔ ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں یہاں آ کے سیکھتے ہیں، ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں۔ اشرف اور افضل کون ہے؟ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں۔ علی کون ہے؟ جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں۔ تو اب ان سے افضل تو کوئی کائنات میں نہیں ہوگا رسول اللہ کے بعد۔ کعبہ کیا ہے؟ جس کے اندر بڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اب سوال کیا جائے کعبہ افضل کے علی، تو جواب کیا ہوگا؟ اس اعتبار سے جو ہم نے بھی مقدمہ بیان کیا، علی افضل ہے۔ پھر آپ کہیں گے نہیں صاحب، کعبے کی نسبت خدا کی طرف ہے، وہ عام گھر نہیں ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ ہم کہیں گے بے شک بیت اللہ ہے، لیکن کعبے کے ایک ہی نسبت تو ہے اللہ کی طرف کہ وہ بیت اللہ ہے، لیکن علی کی طرف عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، خلیفت اللہ۔ تو اب اگر جو ہے وہ سوال کیا جائے ہم سے آپ سے پھر کہ اب بتاؤ اس 10 منٹ کی گفتگو کے بعد کہ علی افضل کے کعبہ، جواب علی افضل۔ طے ہو گیا نا کہ علی افضل کائنات ہے، علی سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اس کو یہاں رکھیے، طے ہو گیا نا علی افضل کے کعبہ، جواب علی افضل۔ اب آئیے تشبیہ جو دی جاتی ہے
وہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز سے تشبیہ دینا چاہیے، افضل کو مفضول سے، یا مفضول کو افضل سے؟ مثلا مثال کے طور کے اوپر ہم مجلس پڑھتے ہیں، مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، اطہر صاحب علی اللہ مقامہ، کلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ، یہ بہترین خطیب تھے، ذاکر تھے، عالم تھے۔ اب اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ صاحب وسیع حسن بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، جیسے غلام عسکری صاحب، جیسے اطہر صاحب، تو ہماری تعریف تو ہو جائے گی، اس لیے کہ چھوٹے لوگ ہیں، بڑوں سے تشبیہ دے۔ لیکن اگر الٹا کہا جائے کہ صاحب غلام عسکری صاحب بھی کیا مجلس پڑھتے تھے، سبحان اللہ، جیسے وسیع حسن، تو یہ آپ غلام عسکری صاحب کی تعریف کر رہے ہیں یا ان کو گھٹا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ چھوٹی چیز کو تشبیہ دی جائے گی بڑی چیز سے تو مرتبہ کچھ ہوگا، لیکن بڑی چیز کو چھوٹی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ نے طے کیا کہ علی افضل ہے، تو اگر کہا جاتا کہ کعبہ جسٹ لائک علی تب تو ٹھیک تھا، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی جسٹ لائک کعبہ۔ یا رسول اللہ، علی تو خود ہی افضل کائنات ہے، پھر کیوں آپ نے تشبیہ دی علی کو کعبے سے؟ عجب نہیں، پیغمبر جواب دے، اچھا یہی کام تم لوگ روز کرتے ہو تب نہیں، ہم نے کہہ دیا تو بڑا خراب لگ گیا نا کیا؟ تو پیغمبر پوچھیں گے یہ بتاؤ انسان افضل ہے کہ جانور؟ جواب انسان افضل ہے۔ باوجود اس کے کہ انسان افضل ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا لڑکا صاحب جیسے شیر، تو شیر تو جانور ہے اور یہ انسان اشرف المخلوقات، آپ نے انسان کو جو ہے تشبیہ دی جانور سے، تو یہ انسان کی تعریف تھوڑی ہوئی؟ جواب کا دیکھیے، اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ تشبیہ کا قانون نہیں جانتے۔ تشبیہ کے موٹے طور کے اوپر 4 رکن ہیں، اور جب تک یہ چاروں رکن صحیح نہیں ہوں گے آپ کی تشبیہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اس کو سمجھاتا ہوں، تشبیہ کے کتنے رکن ہوئے؟ 4۔ مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ شبہ۔ مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ، جس لفظ کو، حرف کو یوز کیا جائے تشبیہ کے لیے۔ چوتھی مین چیز ہے وجہ شبہ، وہ سبب کیوں تشبیہ دی گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا زید مثل شیر کے، تو زید کیا ہوا؟ مشبہ، زید کو تشبیہ دی گئی۔ شیر کیا ہے؟ مشبہ بہ۔ مثل کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ یہ 3 چیز تو ٹھیک ہے۔ اب آئیے چوتھی چیز، وجہ شبہ، کیوں کہا آپ نے کہ زید شیر کی طرح ہے؟ زید شیر کے بڑے بڑے ناخون ہیں، زید کے بڑے بڑے ناخون ہیں، اس لیے آپ نے کہا زید مثل شیر کے؟ کہا نہ، کہ شیر کچا گوشت کھاتا ہے، زید بھی کچا گوشت کھاتا ہے، اس لیے آپ نے کہا مثل شیر کے؟ کہا نہ، کہ زید شیر ظالم ہے، جنگل میں اپنے سے کمزور جانوروں پر ظلم کرتا ہے، زید بھی ظالم ہے؟ کہا نہ، کہ پھر کیوں کہا آپ نے زید مثل شیر کے؟ کہ جب ہم نے زید کو تشبیہ دی شیر سے تو شیر کا ناخون ذہن میں نہیں رکھا، شیر کا درندگی ذہن میں نہیں رکھی، شیر کا کچا گوشت کھانا ذہن میں نہیں رکھا، کہ پھر کہ شیر کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جرأت، ہمت۔ جب ہم نے اسد کو سے تشبیہ دی، شیر سے تشبیہ دی زید کو، تو ہم نے شیر کی جرأت کو ذہن میں رکھا تھا۔ ویسے ہی اب آئیے، مولا کائنات نے کو تشبیہ دی پیغمبر نے کعبے سے، تو اب جب پیغمبر نے مولا کو کعبے سے تشبیہ دی تو کعبے کے اینٹ کو ذہن میں نہیں رکھا ہے، کعبے کے پتھر کو ذہن میں نہیں رکھا ہے، کعبے کے جو ہے وہ بے جان ہونے کو ذہن میں نہیں رکھا ہے۔ اگر وہ وجہ شبہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے علی سلام اللہ علیہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حج، کعبے کا طواف، بڑا ثواب ہے نا، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی اس کے نام عمل میں لکھی جائے گی۔ وَمُحْيَ عَنْهُ 6000 سیئہ،
6,000 برائی مٹائی جائے گی. وَرُفِعَ لَهُ 6,000 درجہ، 6,000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. یا روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. تو اتنا بڑا ثواب ہے حج کا. بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہو اور حج پہ جا سکتا ہو، نہ جائے، مر جائے، ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. تو اب جب اتنا بڑا ثواب ہے حج کا، اور حج کا ایک رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف، جب طواف کا اتنا ثواب ہے تو ہر آدمی کو شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اللہ کچھ انتظام کرتا، ہم بھی مکے چلے جاتے، ہم بھی کعبے کا طواف کر لیتے. ہم نے کہا نہیں صاحب، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے. طواف بغیر پیسے کے ہو جائے گا، بلکہ آپ کی آمدنی بھی ہو جائے گی. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، اس کو آپ جو ہے وہ 40 دن ایک سرکل بنا کر کے کسی میدان میں بیٹھ جائیے اور 40 دن وہ دعا پڑھیے. جب 40 دن ہو جائے گا تو 40ویں دن مکہ معظمہ سے کعبہ اٹھے گا، آپ کے یہاں جو ہے وہ جرمن میں مونیخ میں آ جائے گا. آپ لوگ اس کا طواف کر لیجئے، چاہیے تو ٹکٹ لگا دیجئے، کچھ آمدنی بھی ہو جائے گی اور طواف بھی ہو جائے گا. اگر میں یہ دعویٰ کروں سر پر قرآن رکھ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہ میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ اگر آدمی اس دعا کو پڑھ لے جائے تو کعبہ جو ہے وہ مکے سے اٹھ کے آئے گا آپ کے جرمن میں مونیخ میں، آپ طواف کر لیجئے. کوئی مانے گا میری بات کو؟ ہر آدمی کہے گا یہ کس سے تم مجلس پڑھوا رہی؟ یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ تو دیوانہ آدمی ہے، یہ تو کریک آدمی ہے، لے جاؤ اسے کہیں علاج کرواؤ، مجلس پڑھنے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ میں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، کعبہ کا کرو. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کہتے رہو. یہی تو کعبے کی خصوصیت ہے کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا، جس کو غرض ہوتی ہے وہ کعبے کے پاس آتا ہے. شاید یہی مطلب ہے پیغمبر نے جو فرمایا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. یعنی جیسے کعبہ کہیں نہیں جاتا ویسے ہی علی کو بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو غرض ہوگی وہ علی کے پاس آئے گا، علی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھیے 20 منٹ سے اوپر ہو گیا، ہم 20 منٹ تقریباً یہ گفتگو کرتے. تو ایک حدیث تو ہم مولا کائنات کی فضیلت میں سمجھ نہیں سکتے، مولا کو کیا سمجھیں گے؟ پیغمبر کا وہ جملہ اپنی جگہ محکم ہے، علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. کوئی سا ایک بڑی مشہور حدیث مولا کی خود کی ہے. یہ تو پیغمبر کی حدیث تھی نا، مولا کی اپنی حدیث ہے. بتائیے کیا مطلب سمجھے آپ؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اس کا الٹا کیا ہے؟ یعنی آسمان کے راستوں کو اگر علی زیادہ جانتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ یعنی زمین کے راستوں کو میری ہمت تو نہیں کہنے کی معاذ اللہ کہ کم جانتے ہیں، لیکن یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، مولا کا جملہ ہے. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مولا کیوں کوئی اور کہتا تو ہم زبان کھینچ لیتے اس کی. آپ کے جو علی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اس علی کے لیے یہ جملہ کیا مناسب ہے کہ زمین کے راستوں کو معاذ اللہ کم جانتے ہیں، آسمان کو زیادہ جانتے ہیں؟ جواب وہی ہے کہ ہم حدیث سمجھ نہیں پائے. ہمارے یہاں، اب آپ کو یہ میں مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ہمارے یہاں فیض آباد میں جو بس اسٹیشن ہے اس پر آپ کبھی اگر آپ کا ہندوستان آنا ہوا اور فیض آباد سے بس سے سفر کیجیے گا، اب تو شاید نہیں ہے، کافی عرصہ ہوا ہم کو بھی گئے ہوئے جو ہے بس سے سفر کیے ہوئے. تو وہ ایک لڑکا کتابیں بیچتا تھا یہاں فیض آباد کے بس اسٹیشن کے اوپر. تو وہ آ جاتا تھا اور کہتا تھا بھائی ابھی آپ کے وقت کے چلنے میں تھوڑا وقفہ ہے تو کچھ دیر آپ جو ہے وہ ہماری باتیں سن لیجئے. اور وہ ایک کتاب جو ہے اس کو بیچنے کے لیے یہ سب بیان کرتا تھا کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں کپڑے پر اخبار نکلتا ہے، وہ کون سا جو ہے وہ ملک ہے
کہ جہاں لوگ بالو سے غسل کرتے ہیں، وہ کون سا گاؤں ہے جہاں بکرا دودھ دیتا ہے، وہ کون سا پرائم منسٹر ہے جو ایک دن بھی پارلیمنٹ میں نہیں گیا ہے. یہ سارے جو ہے وہ بیان کرتے کرتے وہ کہنے لگا کہ اور وہ کون سا سبب ہے، وہ کون سا ریزن ہے کہ بچہ فروری میں کم روتا ہے. اتفاق سے اس دن بس میں میرے پڑوس میں بغل میں بس میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، ریاض صاحب جو ہے وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، CMS تھے. وہ چونک پڑے. میں نے تو جیسے سارے اس کی چیزیں سن لی ویسے یہ بھی سن لیا. وہ چونک پڑے کہ میں تو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، بچوں کا جو ہے وہ متخصص ہوں، مجھے وہ نہیں پتا کہ بچہ فروری میں کم کیوں روتا ہے. وہ 10 روپے کی کتاب، اس نے اس کو 10 روپے دیے، انہوں نے وہ کتاب خرید لی، پڑھنا شروع کیا اور لگے ہنسنے. میں نے کیا ہوا سر، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے بھائی یہ لوگ بھی کتاب بیچنے کے لیے کیا کیا گڑھتے ہیں، کیا ہوا؟ میں نے کیا ہوا؟ کہنے یہ پڑھ لیجیے آپ کتاب. اب جو میں نے کتاب پڑھی تو مجھے بھی ہنسی آ گئی. اس میں لکھا تھا کہ بچہ فروری میں کم روتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فروری میں دن ہی کم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ حدیث سمجھ میں آ جائے گی. بچہ کم نہیں روتا، فروری میں دن کم ہے. بچہ جتنا فروری میں روتا ہے اتنا ہی مارچ میں روتا ہے، اتنا ہی اپریل میں روتا ہے. فروری میں 28 دن ہے تو 28 دن روئے گا، مارچ میں 31 دن ہے تو 31 دن روئے گا، اپریل میں 30 دن ہے تو 30 دن روئے گا. مطلب بچہ کم زیادہ نہیں روتا، مہینوں کے دن کم اور زیادہ ہے. یہی بات وہاں بھی ہے جو مولا نے فرمایا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. علی کم زیادہ نہیں جانتے، زمین کے راستے کم ہیں، آسمان کے راستے زیادہ ہیں. تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو مثال کے طور پر سنا دی کہ حالت یہ ہے ہماری آپ کی کہ ہم مولا کے فضائل میں روایتیں تو سمجھ نہیں پاتے، حدیثیں تو سمجھ نہیں پاتے، ذات کو کیا سمجھیں گے، شخصیت کو کیا سمجھیں گے. شکر ہے اس معبود کا. اور میں اکثر اپنی مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ شکر ادا کیجئے اس اللہ کا جس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے. اللہ اکبر. کیا مقابلہ ہے کائنات میں؟ نہ ان سے بڑا عالم کوئی، نہ ان سے بڑا زاہد کوئی، نہ ان سے بڑا متقی کوئی. اتقاکم علی، اقداکم علی. پیغمبر فرماتے سم میں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑے متقی علی ہیں، سب سے بڑے جو ہے وہ قاضی علی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے جو ہے وہ قضاوت کی مسند بچھا دی جائے تو میں سب کو اس کے اعتبار سے فیصلہ کر کے سناؤں گا. اللہ اکبر. اور ایک اللہ 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 یاد آ گیا، سنتے چلیے آج مولا کی جو ہے وہ تاریخ شہادت کی. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ علی کی شخصیت کتنی بلند ہے، علی کا علم کہاں تک جا سکتا ہے. پیغمبر نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس ذیل میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں. اتفاق سے ایک جگہ گئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہاں جس انجمن میں مجلس تھی تو ان کے شاعر تھے بیچارے، اللہ غریق رحمت کرے. تو ان کے جو ہے وہ کتاب شائع ہوئی تھی نوحوں کی. تو انجمن والوں نے ہم کو بھی دیا کہ صاحب یہ کتاب آپ کو بھی ہدیہ کرتے ہیں. میں نے اس کا مقدمہ پڑھنا شروع کیا. مقدمہ لکھا تھا اس شاعر کے کسی دوست نے جو شیعہ نہیں تھے. تو انہوں نے اس میں لکھتے لکھتے جو ہے وہ ایک جگہ لکھا کہ اور شیعی عقیدے کے نقطۂ نظر سے، شیعی عقیدے کے اعتبار سے علی باب مدینۃ العلم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی شیعہ مانتے ہیں اس کو کہ علی باب مدینۃ العلم ہے، ہم نہیں مانتے. لگی تو، لیکن کبھی کبھی اللہ جو ہے وہ انتظام کرتا ہے. ایک دن ایسے ہی ہمارے یہاں چلتا ہے ون چینل، تو اس کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ماہ مبارک رمضان میں گئے تھے. 1 سال کافی دن ہوا بمبئی میں. تو وہاں ایک مدرسہ ہے امیر المؤمنین کر کے. تو وہاں کے جو ایک مدرس تھے مولانا ذوالفقار صاحب، انہوں نے کہا بھائی رمضان میں آپ پریشان ہیں، ہوٹل میں کب تک رہیے گا، دن کو آ جایا کیجیے لائبریری، ہم کہہ دیتے ہیں کھول دیا کریں گے. تو میں لائبریری چلا جایا کرتا تھا دن میں. تو ایک دن اتفاق سے ایسے ہی کہ کیا نکالا جائے کیا پڑھا جائے، ایسے ہی کتاب میں نے اٹھائی. اس کتاب کا نام تھا ناسخ التواریخ. ایسے ہی پیج کھولا، ایک بڑا زبردست قصہ مل گیا اور اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ اس انا مدینۃ العلم وعلی بابها کی روایت کرنے والوں میں کیسے کیسے نام ہیں. ایک یہ قصہ میں اس کتاب سے آپ کو سناتا ہوں. اس میں جو ہے وہ ناسخ التواریخ میں یہ داستان تھی کہ ایک دن خلیفہ دوم اپنے غلام زرقا کے ساتھ، ان کا جو ہے وہ غلام تھا جس کا نام تھا زرقا، ماہ جو ہے وہ
محرم کا مہینہ تھا ظاہراً. محرم کے مہینے میں یہ اپنے غلام زرقہ کے ساتھ مسجد میں آئے. مدینہ منورہ کی بات ہے, نماز پڑھنے کے لیے. آتے ہی کیا دیکھا کہ مسجد میں کوئی سو رہی ہے زنانہ لباس پہنے ہوئے. تو زرقہ نے کہا کہ حضور دیکھیے یہ تو مسجد میں کوئی سو رہی ہے. ان کا جگاؤ بھائی, یہ نماز کا وقت ہے, سونے کا ٹائم تھوڑی ہے. تو اب چونکہ وہ عورتوں کے لباس میں ہے, عورت ہے, تو بیچارہ ہاتھ تو لگا نہیں رہا, اے کرتا رہا, کچھ دیر تک شور مچاتا رہا. جب نہیں اٹھے تو اس نے ہاتھ لگایا, پلٹا اس کو. تو اب جو پلٹا تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ تو قتل ہو چکا ہے, مردہ ہے, اور عورت نہیں ہے, مرد ہے, داڑھی واڑی تھی اس کی, لباس پہنے ہوئے ہے عورتوں کا. انہوں نے کہا رہے صاحب یہ تو قتل ہو گیا ہے, کسائٹ کر دو, نماز ہو جائے. نماز ہو گئی. اب کیا ہو گیا, قتل ہوا, مسجد میں لاش محراب میں رکھی ہوئی ہے, کیا کیا جائے؟ تو آواز اٹھی کہ بھائی بلاؤ, علی کے علاوہ تو کوئی سالو نہیں کر سکتا نا, بلاؤ علی کو. مولا کائنات سلام اللہ علیہ, ہماری جان قربان آقا کے اوپر حضرت تشریف لے آئے. کیا بات ہے؟ کہا صاحب یہ قتل ہوا ہے. کہا تو کیا ہونا چاہیے؟ کہا دفن ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ کا مطلب قاتل کا, اس کو دفن کر دو, قاتل مل جائے گا. کب؟ اب سنیے مولا کا جملہ. آج سے 9 مہینے کے بعد اسی محراب میں ایک بچہ ملے گا, اس کے بعد قاتل پکڑا جائے گا. اب ظاہر بات ہے کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں آ رہا ہے تو جو چاہو کرو, ورنہ جو ہے وہ برداشت کرو. بہرحال محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان. 9واں مہینہ کون سا آ کے بنتا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا. اب یہ 9 مہینے میں بہت سے لوگ بھول گئے ہوں گے. اب ماہ مبارک رمضان کا ظاہراً آخری ہفتہ تھا, یہ پھر آئے مسجد میں آج جو اسی غلام زرقہ کے ساتھ. تو اب دیکھا کہ صاحب محراب میں بچہ رو رہا ہے. تو اس 9 مہینے میں جتنے لوگ بھی بھول بھال گئے ہوں گے, اب تو سب کو یاد آ گیا ہوگا نا کہ مولا کائنات نے یہ جملہ کہا تھا. یا ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے ہندوستان میں کہ اب سب کی ٹیوب لائٹ جل گئی. تو پھر مولا کو بلایا گیا کہ صاحب وہ جو آپ نے کہا تھا وہ تو بات صحیح ہو گئی, اب بتائیے قاتل. تو مولا نے فرمایا کہ بھائی قاتل مل جائے گا, جب یہ بات صحیح ہو گئی تو قاتل مل جائے گا. یہ بچہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہے, بھوکا ہوگا. تو کیا کیا جائے؟ کہا بلاؤ ایک عورت کو, دائی کو, اس کے حوالے کرو, یہ اس کو دودھ پلائے, پالے, سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ طے کرو, اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ مل جائے گا, قاتل بھی مل جائے گا. وہ ہو گیا. اب چاند رات, صبح عید ہے. مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے اس عورت کو بلایا جس کو یہ بچہ دیا گیا تھا. وہ آئی. کہا دیکھو کل جو ہے وہ, اچھا نماز جو ہے وہ مستحب ہے کہ آدمی صحرا میں پڑھے, میدان میں پڑھے, اور اس زمانے عورتیں بھی جاتی تھی نماز عید میں. تو مولا نے کہا کہ تم کل جو ہے وہ بچہ لے کے جانا نماز عید میں. وہاں جب تم جاؤ گی بچے کو لے کے نماز کے لیے, تو ایک لڑکی ملے گی جو اس بچے سے اظہار محبت کرے گی. عورت جو اس بچے سے اظہار پیار کرے, اظہار محبت کرے, اس کو پکڑ کے لے آؤ. وہ چلی گئی. جیسا مولا نے فرمایا تھا سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ, ویسے ہوا. ایک عورت آئی, ایک لڑکی آئی, اور اس نے کہا ذرا بچے کو دے دو. اس نے بچہ لیا, چوما, پیار کیا. تو مظلوم, تیری ماں مظلومہ, تیرا باپ ظالم. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو مولا نے کہا تھا جو اس بچے سے اظہار محبت کرے اس کو پکڑ لا. اس نے پکڑا ہاتھ. کہا چلو. کہا علی نے بلایا ہے. وہ سمجھ گئی کہ علی نے بلایا ہے کہ مطلب میرا جو ہے وہ معاملہ ظاہر ہو جائے گا. اس نے کہا چلو چلتی ہوں, لیکن ذرا گھر ہو لوں, یہ کام ہے. اس کو گھر لے کے چلی گئی. پیسہ, کپڑا, زیور, سونا, چاندی, بہت کچھ اس کو اتنا رشوت میں دیا کہ وہ عورت بھی جو ہے لالچ میں آ گئی. اس نے کہا تم کو کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں, صرف اتنا ہی تو جا کے کہنا ہے کہ وہ عورت کوئی ملی نہیں اس طرح کی, بات ختم. تم سمجھ لو ہم سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی. اب چونکہ اتنی بڑی رشوت تھی کہ یہ عورت بھی لالچ میں آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ واپس آئی مولا کے پاس. مولا نے کیا ہوا؟ اکیلی آ رہی, اس کو کیوں نہیں لے کے آئی؟ اس نے کہا مولا میں کیا بتاؤں, وہ کوئی آپ نے جو فرمایا تھا اس طرح کوئی عورت ملی ہی نہیں. سلام اللہ علیہ, جانے قربان مولا آپ پر, آپ کے علم کے اوپر. کہا نہیں ملی. کہا وہ تجھ کو ملی تھی,
تو اس کو گھر لے گئی، اس نے تجھ کو اپنے گھر لے جا کر کے یہ چیزیں رشوت میں دی ہے۔ اب جو مولانا سب بیان کے تو ڈر گئی، کہا مولا بات تو صحیح ہے، تو میں جاتی ہوں بھی پکڑ کے لاتی ہوں۔ کہنا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اب بھی گھر میں رہے گی۔ تیرے آنے کے بعد اس نے گھر تبدیل کر دیا۔ وہ نہیں کہا پھر مولا اب کیا کریں بتائیے، غلطی ہو گئی۔ ایک چیز پر اگر آپ توجہ کریں نا، اہل بیت کے اندر یہ خاص بات ہے، اگر آپ توجہ کریں کہ اگر کوئی دل سے ان کے سامنے غلطی ایکسپٹ کر لے اور کہہ دے کہ صاحب غلطی ہو گئی، ان کا سب کا مزاج چلو کوئی بات نہیں ہے۔ حر کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا سب کرنے کے بعد جیسے ہی آئے مولا کوئی بات نہیں ہے، یہی مولا نے کیا۔ اس نے کہا یا علی غلطی ہو گئی، مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن تجھ سے طے ہوا ہے 10 ذی الحجہ کو بقرعید کی نماز میں پھر بچہ لانے کو دکھلانے کو، اور اس نے کہا کہ تم کو میں اور دوں گی یہ سب۔ کہا مولا طے تو ہوا ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چپ رہو، آئندہ جو ہے وہ اب کی گڑبڑ مت کرنا، اور ذی الحجہ میں بقرعید کی نماز میں اس کو لے کے آؤ۔ بات ختم ہو گئی۔ اب شوال ذی القعدہ 2 ہی مہینہ، تو 10 ذی الحجہ آ گئی 2 مہینے بعد، 2.25 مہینے بعد۔ وہ پھر آ گئی، اس نے کہا لاؤ بچہ۔ جیسے اس نے کہا لاؤ بچہ، اس نے پکڑا ہاتھ کا چلو۔ کہہ رہے تم سے طے تھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں طے تھا، سب ختم۔ وہ تو علی تھے کہ معاف کر دیا، ورنہ اتنے بڑے جرم کے بعد مجھ کو کیا سزا ملتی، چلو۔ خیر وہ اب جب کسی کو آپ اس طرح زبردستی تو جائے گے نہیں، وہ تو اس نے گھسیٹا، زبردستی لے کے چلی، تو شور ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو محراب میں بچہ ملا تھا اور وہ جو پچھلے سال جو ہے محرم میں مرڈر ہوا تھا، یہ شاید وہی کیس ہے۔ تو اب یہ عورت اس کو لے کے چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پبلک بھی، حتیٰ کہ خلیفہ دوم بھی، وہ نماز وہی پڑھا رہے تھے، مولا کے سامنے پیش ہوئی۔ اب یہاں سے سنیے 5 منٹ۔ پیش ہوئی، مولا نے کہا ہاں بتا، تو اپنا قصہ بتائے گی یا میں تیری داستان سناؤں؟ وہ کہتے یا علی میں بتاتی ہوں۔ اس کا نام شاید سلمہ تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے سلمہ نام تھا، باپ کا نام اس کے بھول گیا ہوں میں، یہ تو اچانک ممبر پہ قصہ یاد آیا تو میں نے کہا آپ کو سناتا چلو۔ میرا نام سلمہ ہے، میں فلاں صحابی کی بیٹی ہوں، یعنی چھوٹے موٹے گھر کی بات نہیں تھی۔ میرا باپ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی، کوئی میرے آگے پیچھے نہیں، میں اکیلی دنیا میں۔ ایک دن ایک عورت مجھ کو ملی، ایسے اس سے بات کہا ارے اس پرآشوب زمانے میں تم اکیلی رہتی ہو بیٹا؟ میں نے کہا کیا کریں صاحب، کوئی نہیں ہے، اکیلی ہوں، رہ رہے ہوں۔ کہا تو میں تمہارے ساتھ رہوں، چلوں میں تمہارے ساتھ؟ تو یہ کہتی سوچا میں نے کہ چلو میں اکیلی ہوں، جوان ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، ایک بڑھیا مل جائے گی اماں کی طرح سے مل کے رہیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا چلیے۔ آئی، میں نے اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا، اس نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں، اور متاثر ہوئی کہ صاحب عام دنوں بھی روزہ رہ رہی۔ افطار کا وقت ہوا، افطار کروائی، خوب عبادت کرتی ہے، خوب نماز پڑھتی ہے، تو میں بڑی متاثر ہوئی کہ صاحب بڑی اچھی اماں مل گئی مجھ کو، روزے دار، نمازی، پرہیزگار۔ ایک دن وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں مدینے میں جاتی ہوں، آتی ہوں، نکلتی ہوں، تم گھر میں اکیلی رہتی ہو، ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو اگر تم کہو تو میری ایک لڑکی ہے اس کو بھی لے آؤں، دونوں بہن ساتھ مل کے رہنا، بہن بن کر کے۔ تو میں نے سوچا کہ اچھی بات ہے، 1 سے 2 بھلے، اور جیسے اتنی مومنہ یہ ویسے ہی ان کی بیٹی بھی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے آئیے۔ وہ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی۔ اس نے کہا وہ میری بیٹی جو ہے وہ کسی کے گھر رہنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں کوئی انتظام تمہارے لیے اور کروں گی کہ تمہاری تنہائی ختم ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ گھر سے چلی گئی، دروازہ کھلا تھا، اس کے جاتے ہی ایک نقاب پوش گھر میں، اور جیسے ہی وہ آیا تو وہ لہیم شہیم انسان، نقاب پہنے ہوئے، شراب میں مست اور دھت۔ اب ممبر کا ادب مانے ہے، اشارے سے انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک اکیلی لڑکی مولا گھر میں، اور ایک لہیم شہیم عورت شراب کے نشے میں، شہوت اس پر غالب، اس نے اس نشے کے عالم میں حدود شریعت سے تجاوز کیا۔ میں اکیلی بچی لڑکی کیا کرتی؟ جب اس کے شہوت کا بھوت اترا تو نشے میں تو تھا ہی، ایک کونے میں پڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کمر میں چاقو لگا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس نے میری عزت سے کھلواڑ کیا ہے، مجھ کو بے آبرو کیا، اس کو زندہ نہیں رہنے دوں۔ میں نے اسی کا چاقو نکالا، اور نشے میں دھت پڑا تھا، میں نے اسی سے چاقو سے مار ڈالا اس کو۔
اب جب مار ڈالا تب میری سمجھ میں آیا کہ اب کیا کروں، اس کی لاش کہاں لے جاؤں؟ تو سوچتے سوچتے دماغ میں لے جا کے مسجد میں رکھ دیتی ہوں، دیکھا جائے گا، مومنین دیکھیں گے، دفن ہو جائے گا۔ میں نے لے جا کے محراب میں لاش اس کی رکھ دی۔ اس حادثے کے نتیجے میں، اس واقعے میں ہوا یہ کہ میں پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ بڑی کوشش کی میں نے کہ یہ حمل ضائع ہو جائے، نہیں ہوا۔ آخر کار یہ طے کیا کہ بچہ پیدا ہوگا تو مار دوں گی۔ بچہ پیدا ہو گیا تو جائز ہو ناجائز ہو، 9 مہینہ شکم میں رہا ہے تو محبت تو ہو ہی جائے گی نا۔ میں نے ہاتھ رکھا اس کی گردن پر کہ دبا کے بچے کو مار ڈالوں، لے جا کے کہیں پھینک دوں۔ پھر اندر سے جو ہے وہ نفس نے آواز دی کہ اس بچے کی کیا خطا ہے، اس کو کیوں مار رہی ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ لیکن اب عوام کو کیا بتاؤں، قوم کو کیا بتاؤں، شہر کو کیا بتاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا بغیر شادی کے؟ تو میں نے جو ہے وہ لے جا کر کے اس کو محراب میں مسجد کے رکھ دیا کہ نماز پڑھنے لوگ آئیں گے ہی، کوئی نہ کوئی اس پہ ترس کھا جائے گا، بچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو اس دائی کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت ابھی اپنا یہ قصہ اسی منزل تک پہنچا پائی تھی کہ خلیفہ دوم سے برداشت نہیں ہو سکا، وہ کھڑے ہو گئے مجمع کے سامنے اور کانوں پہ ہاتھ لے گئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں نے اپنے انہی دونوں کانوں سے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ روایت کہاں اور کس نے نقل کی ہے؟ شیعوں کے یہاں تو ہے ہی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے۔ اب معاملہ آیا اس کے جو ہے وہ فیصلے کا۔ مولا نے کہا ہم تیری بات مان سکتے ہیں، تیری بات ایکسپٹ کر سکتے ہیں، تیری بات قبول کر سکتے ہیں، بٹ وہ بڑھیا کو پیش کر تو، ورنہ تیری سچائی کیسے مانی جائے گی؟ تو سچ بول رہی، جس بڑھیا پر تو الزام لگا رہی اس بڑھیا کو لے کے آؤ۔ اس نے کہا مولا مجھ کو وقت دیا جاتا ہے، ٹھیک، میں امام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ 3 دن کے بعد ڈھونڈ ڈانٹ کے لے کے آئی، اور اب اتفاق سے مسجد نبوی میں پیغمبر کی مسجد پیغمبر میں مولا کائنات موجود ہیں، اور یہ وہیں گھسیٹتی ہوئی پکڑ کے اس عورت کو لے کے آئی۔ پھر پبلک موجود ہے، امام کے سامنے اس بڑھیا کو پیش کیا گیا۔ امام نے دیکھا کیا کہتی، پورا قصہ اس کو بتایا گیا، بھئی تمہارے اوپر یہ الزام ہے، یہ لڑکی تمہارے اوپر یہ الزام لگا رہی، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا مولا میں کیا کہوں گی، مجھ کو، میں جانتی نہیں اس کو، یہ جھوٹ بولتی ہے، میں پہچانتی نہیں، میں تو آج پہلی بار اس کو دیکھ رہی ہوں، مجھے کیا پتہ یہ کون ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ واہ رے میرا مولا، جہاں علم ہوتا ہے نا خدا کی طرف سے، وہاں اس انداز سے بات، کوئی بات نہیں ہے، ہم تیری بات مان لیں گے، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ یہ سامنے پیغمبر کی قبر ہے سلام اللہ علیہ۔ کہا ہاں۔ کہا اس پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ تو اس کو نہیں جانتی، ہم چھوڑ دیں گے تجھ کو۔ اس نے سوچا یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا، بہت آسان ہو گیا چھوٹنا۔ اس نے رکھا قبر پیغمبر پر ہاتھ اور وہی بات دہرا دی کہ میں اس کو پہچانتی نہیں، میں اس کو جانتی نہیں، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ جیسے ہی اس نے جو ہے پیغمبر کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کے جھوٹی قسم کھائی کہ میں اس کو نہیں جانتی ہوں، مولا کائنات نے کہا آئینہ لاؤ، دکھلا۔ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی شکل بدل کے جانور کی شکل ہو گئی تھی۔ مولا نے کہا آئینہ لاؤ، آئینہ لایا گیا۔ جیسے اس نے اپنی شکل دیکھی پھر چیخنے لگی، ارے مولا غلطی ہو گئی۔ وہی جملہ کہ دل سے کہو۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی، اقرار ہے، ہاں صاحب اقرار ہے، کہ کوئی بات نہیں ہے، شکل تیری واپس ہو جائے گی جیسی ہے۔ ایک شرط ہے، کا کیا؟ جس نبی کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھ کے تو نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اسی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ تو نے غلط کیا ہے، تجھ سے غلطی ہو گئی، جھوٹ بول رہی تھی، تیری شکل واپس ہو جائے گی۔ اس نے پھر وہی کیا، ہاتھ رکھا قبر پیغمبر پر، صاحب غلطی ہو گئی، میں نے جھوٹ کہا، مگر اس کی شکل واپس نہیں ہوئی۔ امام نے فرمایا یہ اب بھی جھوٹ بول رہی ہے، یہ دل سے بات نہیں کہہ رہی، ورنہ اس کی شکل واپس ہو جاتی۔ پھر امام نے فیصلہ سنایا کہ چونکہ یہ بڑھیا ان ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کو سنسار ہو جانا چاہیے، اور اس لڑکی پر آئی کہ تم نے جو ہے اپنے ڈیفنس میں کیا تھا، امام سلام اللہ علیہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے امیر المؤمنین کی ذات، اقضاکم علی، تم میں بہترین فیصلہ کرنے، اور وہ بھی کیوں فیصلہ؟ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ آج اسی مولا کی شہادت کی شب ہے، اللہ اکبر، اسی مولا کی شب 21 رمضان۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب مولا کائنات کو سلام اللہ علیہ
گھر پہ لایا گیا. ظاہر سی بات ہے اپنے پیروں سے چل کے گئے تھے نا مولا. دیکھیے آدمی کچھ دن بیمار ہو، دوا ہو، علاج ہو، توقع ہو کہ مرنے، تو ایک بات الگ ہوتی ہے. ابھی تو جو ہے وہ بابا آج اپنے ہی قدموں سے تو چل کے گئے تھے صبح 19 رمضان کی. کیا عالم ہوا ہوگا جب مولا زخمی لائے گئے ہوں گے، اور وہ بھی دوسروں کے جو ہے وہ ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر کے لائے گئے، گلیم کے اوپر یا چادر کے اوپر. تو میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ بیٹیوں نے چیخنا شروع کیا. چنانچہ اسی میں اللہ اکبر روایت کہتی ہے کہ اتنی بھیڑ ہو گئی تھی، اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے نکل کے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ، مولا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ آج کسی سے مل نہیں سکتے. سب لوگ چلے گئے. ایک صحابی ہیں جناب اسبغ ابن نباتا رحمت اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام پھر نکلے. فرمایا اسبغ تم نے بابا کا حکم نہیں سنا؟ کہ سنا تو، مگر رجلائے لا یحملنی، میرا پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے، ایک بار میرے مولا کی زیارت کروا دیجئے. جب میں نے بہت اصرار کیا، امام حسن علیہ السلام اندر گئے. فرمایا بابا اسبغ نہیں جاتے. امام نے اجازت دی، بلا لیا. اسبغ کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام کے چہرے پر زرد کپڑے کی پٹی بدھی ہوئی ہے. میرے لیے طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا مولا کی جو ہے وہ چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. طبیب آیا، طبیب نے مایوسی کا اظہار کیا. اللہ اکبر. اور ہوتے ہوتے 21 رمضان کا وہ دن آ گیا کہ جب دنیا ایک کریم باپ سے محروم، جب دنیا ایک رحیم باپ سے محروم ہو گئی. مولا کائنات نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو غری میں لے جا کر کے، جو آج نجف کہلاتا ہے، دفن کر دینا میری قبر کو. پہلے سے تیار کیا جا چکا ہے. اللہ اکبر. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار. مظلومیت سناؤں گا آپ کو. اس دن روایت کہتی ہے امام حسن علیہ السلام نے کئی تابوت بنائے اور اونٹ پہ رکھ رکھ کر کے کئی سمتوں میں جو ہے وہ تابوت کو روانہ کیا، تاکہ یہ خارجی، یہ ابن ملجم کے خاندان اور دوست لوگ یہ نہ سمجھ پائیں کہ مولا کو دفن کہاں کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اصل جنازے کو لا کر کے غری میں نجف اشرف میں دفن کر دیا گیا. کتنا کریم تھا میرا مولا، کتنا رحیم تھا میرا مولا. کہتے ہیں مولا کائنات کو دفن کر کے ابھی پلٹ رہے تھے کہ راستے میں کسی کھنڈر سے آواز آئی کسی کے رونے کی. اگر ہمارے یہاں انتقال ہو جائے کسی کا، ہمارے باپ کا، عزیز کا، رشتہ دار کا، اور ہمارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے تو ہم بولے نہ بولے، لوگ کہیں گے بھیا اس کا باپ مر گیا ہے یار، تم آج ہی چلے آئے، جاؤ پھر کسی اور دن آنا. یہاں کسی نے بلایا نہیں تھا، یہاں کسی نے پکارا نہیں تھا، بلکہ خود رونے کی آواز آ رہی تھی. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مڑ گئے اس خرابے کی طرف، اس کھڈر کی طرف. دیکھا ایک اندھا ہے، ایک نابینا ہے جو بین کر کر کے تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بیٹھ گئے. کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو اتنا؟ کہا صاحب میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں نابینا ہوں. ایک بندے خدا تھا جو راتوں کو آتا تھا، میرا سر اپنے زانوں پہ رکھتا تھا. ہائے میرا مولا یا علی یا علی. میرا سر اپنے زانوں پہ رکھتا تھا، اپنے ہاتھ سے روٹی کے لقمے میرے دہن میں ڈالتا تھا. آج 3 دن ہو گیا ہے، نہیں معلوم کہ وہ میرا محسن کہاں چلا گیا ہے. امام نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا بھلا کوئی اتنی کسی کی خبرگیری کرے گا اور اس سے نام نہیں پوچھوں گا؟ کہا جب بھی میں نے نام پوچھا ہمیشہ کترا گئے، نام نہیں بتایا. جملہ کہتے تھے فقیرن جالس فقیرن مسکین جالس مسکینن. میرے مولا کیا تھا میرا مولا اور کیا کیا گیا. امیر المومنین غزال السلام علیکہ یا اول مظلوم غصب حقہ. سلام اس علی پر، کائنات کے پہلے مظلوم پر جس کا حق چھینا گیا.
ایک شخص ہے جار جرداق، مسیحی ہے، کرسچن ہے، عرب زبان لبنان کے، مولائے کائنات کے اوپر کتاب لکھی ہے جار جرداق نے، جس کا نام ہے صوت عدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لکھنؤ سے چھپا ہے۔ کسی نے جار جرداق سے پوچھا تم مسیحی ہو، تم کرسچن ہو، غیر مسلم ہو، تم نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی؟ کہتے ہیں کہ میں پیشے سے وکیل ہوں، میں نے قانون میں ڈاکٹریٹ کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، میرا مقدس پیشہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے پوری تاریخ بشریت کا مطالعہ کیا ہے، پوری بشریت میں مجھ کو علی سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے پوچھا تم نے کبھی اس سے نام نہیں پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میں نے بارہا پوچھا، لیکن جب پوچھتا تھا وہ کہتے تھے فقیر جالس فقیرا مسکین جالس مسکینا، ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا امام حسن نے فرمایا بھائی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب تھے۔ 3 دن ہوا ان کو ضربت لگی، آج ہم ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ بیٹا سننا تھا، تڑپ گیا وہ نابینا، کہا کیا میں نے یہ اپنا سر علی کے زانووں پہ رکھا؟ اے شہزادو مجھ کو میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو۔ کہتے ہیں لے کے اس نابینا کو آئے، جیسے ہی اس کو اندازہ ہوا کہ یہ قبر ہے امیر المومنین کو، یا علی، ایک چیخ ماری یا علی کہہ کے، اور اپنے آپ کو مولا کی قبر پر گرا دیا۔ اتنا رویا، اتنا چیخا کہ چیختے چیختے روتے روتے قبر علی پر جان سے گزر گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین جگہ کرامت فرما۔ خدا بحق علی یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب۔